بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ شکر ہے اللہ پاک کا، ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ریسیپی کو اسٹارٹ کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ بنا رہے ہیں ربڑی حلوہ۔ تو یہاں پہ میں نے لیے کارن فلور، یعنی بھٹے کا آٹا ہوتا ہے کارن فلور، اس میں ہم لوگ ربڑی بنائیں گے۔ تو یہاں پہ میں نے لیے 1 کپ آف کارن فلور کا آٹا، دین اس میں ایڈ کروں گی 2 کپس آف واٹر۔ یہاں پہ میں لے رہی ہوں 1 کپ کارن فلور، اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 کپ آف واٹر، دین ایڈڈ 1 ادر کپ آف واٹر، 2 کپس ہو گئے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں 2 کپس آف واٹر میں نے ایڈ کر لیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے تاکہ اس کی گٹلیاں نہ بنیں۔ تو اچھی طریقے سے کارن فلور اینڈ آٹا کو مکس کریں گے، کارن فلور اینڈ واٹر کو ایڈ کریں گے، مکس کریں گے تاکہ گٹلیاں نہ بنیں اچھی طریقے سے کارن فلور۔ تو ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے۔ اب ہم لوگ چاشنی تیار کریں گے۔ تو یہاں پہ میں نے پتیلا رکھ دیا ہے سلنڈر پہ، دین اس میں ایڈ کروں گی 2 کپس آف شوگر، I added 2 cups of sugar. دین اس میں ایڈ کروں گی 1 کپس آف واٹر، کیونکہ اس کا شیرہ مجھے تیار کرنا ہے، اس لیے میں 1 کپ آف واٹر ایڈ کروں گی۔ اس کا سلنڈر آن کر کے اس کو چلائیں گے تاکہ شیرہ ہمارے اچھی طریقے سے تیار ہو جائے۔ تو یہاں پہ ہم شیرہ تیار کر رہے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ 2 کپس آف چینی میں نے ایڈ کر لیا، 1 کپ آف واٹر۔ اس کو اتنا پکائیں گے، اس کا شیرہ تیار کریں گے جب تک ہمارا شیرہ تیار ہو۔ تو یہاں پہ میں نے لیے 2 ٹی اسپون واٹر کپ میں، تو اس میں ایڈ کر رہی ہوں اورنج فلیور، اورنج کلر۔ اس کو بنا کے رکھوں گی اور یہاں پر ہمارا شیرہ تیار ہو رہا ہے۔ جب تک شیرہ تیار ہو، تو یہاں پہ کلر ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہاں پر شیرہ تیار ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ یہاں پہ چھوٹا سا ریبٹ، یہ دیکھو ہمارے پاس آ گیا ہے، یہ حلوہ کھانے کے لیے چھوٹا سا ریبٹ۔ یہاں پہ پتیلا میں نے رکھ دیا ہے اور اس کا آن ہے۔ بڑا سا پتیلا ہم لوگ لیں گے، تو اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ کارن فلور اینڈ جو پانی میں نے بنایا تھا، اس کو تیار کریں گے جب تک ہم لوگ اس کو چلائیں گے تاکہ کارن فلور ہمارے تیار ہوں۔ جب تک ہم لوگ چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ کارن فلور ہمارے تھوڑے سے تھک ہو جائیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آگ میں نے زیادہ آن نہیں کیا ہے، ہلکی آگ پہ ہم لوگ اس کو چلاتے رہیں گے تاکہ کارن فلور ہمارے ریڈی ہو جائیں۔ اس کو جب تک چلاتے رہیں گے، یہ یہاں پہ کڑھائی میں چپکے نہ ہوں اور جلدی سے ریڈی ہوں کارن فلور ہمارے۔ تو اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 لیمن تاکہ یہ چپکے نہ، سخت نہ ہوں۔ اس کو چلاتے رہوں گی۔ تو یہاں پہ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے ڈالڈا، تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کریں گے۔ اس کو جب تک چلائیں گے تاکہ پورا میلٹ ہو جائیں۔ ڈالڈا اس میں ہم لوگ آدھا کپ کے برابر ایڈ کریں گے۔ میں نے ایڈ کر لیا ایک کلر، اس کو چلاتی رہوں گی تاکہ کلر اس میں میلٹ ہو جائے۔ اس میں جو بھی آپ کی مرضی ہو، جو کلر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ میں نے اس میں اورنج کلر ایڈ کر لیا۔ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یہ دیکھ لیں ہمارے حلوہ ماشاءاللہ سے بس ریڈی ہونے والی ہے۔ اس کو تھوڑے سے چلائیں گے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ اب اس میں ایڈ کروں گی ڈرائی فروٹ، اس میں ایڈ کر رہی ہوں کھوپرا، کشمش، میں ایڈ کر رہی ہوں یہ بادام،
جو بھی آپ کی مرضی ہو، جو ڈرائی فروٹ آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہو تو ایڈ کر سکتے ہو۔ تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو چلائیں گے تاکہ ہمارے ڈرائی فروٹ پورے مکس ہوں۔ دین اس کو ایڈ کروں گی اس برتن میں۔ اس کو میں نے دھو لیا ہے، اس کو خشک کر کے اس میں آئل لگاؤں گی تاکہ چپکے نہ۔ تو اس میں یہ حلوہ اس میں ایڈ کروں گی۔ اس کے بعد ہم لوگ آدھے گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا تیار ہو اور پورا جم جائے۔ تو اس کو ہم لوگ ڈش آؤٹ کریں گے اسی برتن میں۔ دیکھ سکتے ہیں حلوہ ہمارے بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ ابھی اس کو میں نے اس میں ڈش آؤٹ کرنا ہے۔ اس کو میں نے گھی یہ دیکھ سکتے ہیں لگا دیے سارے سائڈوں میں۔ تو اس میں یہ حلوہ ایڈ کروں گی۔ اس کے اوپر آپ چاہیں تو ڈرائی فروٹ لگا سکتے ہیں یا تو آپ چاہیں تو نہیں لگا سکتے، آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ میں نے اسی میں ڈرائی فروٹ ایڈ کر لیا ہے۔ ابھی اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے تاکہ ہماری حلوہ سخت ہو۔ اب جلدی سے اس کو اسی میں ایڈ کریں گے اور رکھیں گے سخت ہونے کے لیے۔ چاہیں تو آپ لوگ کراچی کا حلوہ کہہ سکتی ہیں یا تو بمبئی حلوہ اس کو نام دے سکتے ہیں، جو بھی آپ کی مرضی ہے۔ تو حلوہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے۔ اس کو ابھی ہم لوگ نکال دیں گے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں حلوہ۔ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں ایڈ کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ تھوڑا سا سخت ہو۔ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے ہماری حلوہ دیکھ لیں۔ ابھی اس کو میں نے رکھنا ہے آدھے گھنٹے کے لیے۔ چاہے تو فریج میں رکھیں، چاہے تو روم ٹیمپریچر میں رکھ دیں، تو آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ ابھی اس کو ہم لوگ تھوڑا سا رکھ دیں گے، اس کے بعد نکال کے آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہماری ربڑی حلوہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے۔ ابھی اس کو ہم لوگ پلیٹ میں نکالیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بالکل پرفیکٹ بن گئی ہے ہماری ربڑی حلوہ۔ کراچی ربڑی حلوہ کہہ سکتے ہیں یا بمبئی ربڑی حلوہ کہہ سکتے ہیں، جو آپ لوگ نام دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو۔ ابھی اس کو پلیٹ میں ہم لوگ نکالیں گے۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ سے کتنی زبردست پرفیکٹ ربڑی ہماری تیار ہو چکی ہے۔ ابھی اس کو پلیٹ میں رکھ کے اس کو کاٹیں گے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ ابھی اس کو ہم لوگ دیکھ لیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے ربڑی ہماری بالکل پرفیکٹ بن چکی ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ربڑی حلوہ ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل ماشاءاللہ سے پرفیکٹ بن چکا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے دیکھ لیے یہ گارنشنگ بھی میں نے کر لیے ڈرائی فروٹ کی۔ آپ لوگ چاہو تو اور بھی ڈرائی فروٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہو۔ تو کیسا لگا ہمارا آج کا ریسپی؟ تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجئے گا اور اچھا سا کمنٹ کیجئے گا۔ شکریہ۔